نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس شخص نے آپ کے پاس کچھ مال رکھوایا، اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مال اگرچہ آپ کے پاس اس نے امانتاً رکھوایا اور اس کا کوئی مصرف بھی بتایا، تو اب آپ وہ بھول گئے کہ کیا مصرف تھا، اس نے کس کام کے لیے دیا تھا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کم از کم آپ کا قرض نہیں تھا جو اس نے لوٹایا، گویا وہ آپ کے پاس اپنا کچھ مال ہدیتاً بھی نہیں دے گیا کہ آپ کو ہدیہ دیا ہو، بلکہ کوئی مصرف اس کا ذہن میں تھا اور توقع یہی ہے کہ وہ کوئی نفلی مصرف ہوگا، کسی کا قرض نہیں تھا۔ مثلا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پیسے رکھو اور فلاں صاحب کو دے دینا کیونکہ میرا ان پر یہ اتنا قرض ہے جو مجھے ادا کرنا۔ یہ بات انہوں نے بتائی تھی یا نہیں بتائی، لیکن اس کے باوجود آپ سے یہ کہا کہ یہ امانت ہے اور یہ تم فلاں صاحب کو پہنچا دینا، تو پھر تو آپ کو غور و خوض کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کس کے لیے کہی تھی۔ شاید کوئی تحریر ہو، اور اگر نہیں ہے تو بہت غور کر کے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی کا قرض تھا جو آپ نے ادا نہیں کیا تو امانت میں بڑی خیانت ہے، جو کچھ شخص کو وہ پہنچے گا نہیں، اب مشکل ہوگی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہی نہیں رہا۔ تو ایک تو یہ کہ کسی سے کبھی ایسی امانت لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا یہ بڑی زیادتی ہے، تو اس لیے اس کو ایک تو تحریراً لینا چاہیے، اگر ایک کام پورا کر سکے فوراً پورا کرنا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امید ہے مجھے کہ وہ کسی کا قرض نہیں ہوگا، وہ ایسے کسی مصرف میں انہوں نے ڈالنے کے لیے کہا ہوگا جو آپ کو یاد نہیں رہا، ان کو بھی انہوں نے بھی کوئی تحریری طور پر نہیں کہا تھا، دیا تھا، اور نہ انہوں نے آپ کو بعد میں توجہ دلائی، تو وہ آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ اس پہ استغفار کیجئے کہ وہ امانت آپ پہنچا نہ سکے جہاں پہنچانی تھی۔ اب یہ مال جو ہے، اگر آپ کا قرضہ نہیں تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسی اور کا قرض نہیں تھا، تو اب اس صورت میں یہ مال آپ کو ان کے مرنے کے بعد، ان صاحب کا انتقال ہو چکا اب، تو اب یہ صرف ان کے ورثاء کا حق ہے، یہ آپ ان کو واپس کر دیجئے کہ آپ کے والد میرے پاس یہ کچھ پیسہ رکھوا گئے تھے، اس کا مصرف میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نفلی کام میں وہ دینا چاہتے تھے لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تاہم یہ اب ان کی وراثت کا حصہ ہے، اب ان پر ان کی ورثاء کا حق ہے، وہ اس پر اپنے شریعت کے حساب سے تقسیم کریں گے، تو جتنے بھی ہیں ان کو اسی طرح لوٹا دیے جائیں گے۔ اب وہ صاحب جن کا انتقال ہو گیا وہ اس کے مالک نہ رہے، وہ سارا جو پیچھے چھوڑ گئے وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ہاں اگر وہ کسی کا قرضہ ہے تو اس کو قرض دار جو بھی ہے جسے لیا تھا انہوں نے اس کو دیا جائے گا۔